خواتین کا یہ والا جو بینر ہے یہ بھی تھوڑا سا پیچھے کر لیں. خواتین کا جو بینر ہے یہ بھی تھوڑا سا پیچھے کر لیں. ابھی آپ کے سامنے ترانہ چلایا جائے گا بدلو پاکستان، اور اس کی کوریج کے لیے آپ سب اپنے جھنڈے لہرائیں گے. آپ کے ہاتھوں میں جو پلے کارڈز ہیں وہ بھی آپ اوپر کریں گے، اور یہ جو سٹیج پہ پلے کارڈز ہیں یہ بھی ذرا سامنے کے آڈینس میں تقسیم کر دیں. جب یہ ترانہ چلے گا تو آپ سب نے اپنے جھنڈوں کو لہرانا ہے تاکہ آج کے پروگرام کی حوالے سے یہ احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کیا جا سکے. جے آئی یوتھ کی ٹیم پہلے سٹیج کے سامنے جو لوگ کھڑے ہیں ان میں یہ والے پلے کارڈ جو سٹیج پر پڑے ہیں وہ تقسیم کروا دیں. جے آئی یوتھ کی ٹیم فوری طور پہ سٹیج کے سامنے جنہوں نے بینر پکڑا ہوا ہے وہاں پر، اور خواتین جنہوں نے بینر پکڑا ہوا ہے وہاں پر یہ والے پلے کارڈ تقسیم کروائیں. ابھی ترانہ چلے گا، آپ سب نے جو جھنڈے ہیں وہ لہرانے ہیں، اور تمام جن لوگوں کے ہاتھ میں پلے کارڈز ہیں آپ سب نے وہ پلے کارڈز بھی اونچے کرنے ہیں، اور ہمارا آج کا جو یہ پروٹیسٹ ہے اس کو ریکارڈ کروایا جائے گا. امیر جماعت اسلامی خیبر پختونخوا عبد الواسع بھائی بھی تشریف لائے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پہ تشریف لے آئیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پلے کارڈز جو ابھی تقسیم کیے گئے ہیں یہ سٹیج کے سامنے لوگ ذرا اسے پکڑ لیں، اور جن لوگوں کے پاس بھی پلے کارڈز ہیں یہ جیسے ہی ترانہ چلے گا آپ سب نے اس پلے کا ترانے کے ساتھ ساتھ یہ پلے کارڈز اونچے کرنے ہیں، جھنڈے اونچے کرنے ہیں، اور پھر یہ لہرانے ہیں. یہ 2 سے 4 منٹ کا ترانہ ہے تاکہ ہماری میڈیا کوریج جو ہے وہ ہو سکے. یہ جو میڈیا کے کیمروں کے پیچھے لوگ ہیں ان سے گزارش ہے ذرا پیچھے ہو جائیں. یہ جو گرین بیلٹ پہ لوگ ہیں تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں آپ لوگ. یہ بچوں کو بھی جے آئی یوتھ بیٹھے پلیز، تاکہ ہمارا ایک یہ 2-3 منٹ کی میڈیا کوریج ہوگی اس پہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے قائدین آپ سے خطاب کریں گے. جی میرے نوجوانوں، اس ملک سے مایوس مت ہونا. نوچ کے کھا گئے اپنے وطن کو حاکم ظالم حکمران. تم ہی ہو امید روشن، تم بدلو گے پاکستان. بس بہت ہوا، اب اور نہیں. ظلم کے ہر اقدام کو بدلو، چہرے نہیں نظام کو بدلو. اٹھو جوانوں، حافظ کے سنگ پورے پاکستان کو بدلو. ظلم کے ہر اقدام کو بدلو، چہرے نہیں نظام کو بدلو. اٹھو جوانوں، حافظ کے سنگ پورے پاکستان کو بدلو. میرے نوجوانوں، میں جانتا ہوں تمہاری تکلیفوں کو. حافظ کا ہے تم سے کہنا، جواں کبھی مایوس نہ ہونا. تمہیں بدلنا ہے سسٹم کو، دھرتی اپنی چور لٹیروں سے چھین کے اس کی آن کو بدلو. چہرے نہیں نظام کو بدلو. ظلم کے ہر اقدام کو بدلو، چہرے نہیں نظام کو بدلو. اٹھو جوانوں، حافظ کے سنگ پورے پاکستان کو بدلو. حافظ کے سنگ پورے پاکستان کو بدلو. چور لٹیرے سن لے سارے، اب نہ چلے گی یہ منمانی. حق اپنا ہم چھین نکلیں گے کہتا ہے ہر پاکستانی. ٹیکس خیرات پہ پلنے والوں، اپنی صبح و شام کو بدلو. چہرے نہیں نظام کو بدلو. ظلم کے ہر اقدام کو بدلو، چہرے نہیں نظام کو بدلو. اٹھو جوانوں، حافظ کے سنگ پورے پاکستان کو بدلو. میرے نوجوانوں، اس ملک سے مایوس مت ہونا. در در سر
جن پہ جھکتے ہیں وہ ہے حاکم پاک وطن کے. پھول اور کلیاں بیچ کے کھا گئے مالی وہ ہے اس گلشن کے. ہاری کسانوں نکلو گھر سے تو اور کھلیان کو بدلو. چہرے نہیں نظام کو بدلو. اقدام کو بدلو. چہرے نہیں نظام کو بدلو. اٹھو جوانوں حافظ کے سنگ پورے پاکستان کو بدلو. بدلو نظام کو بدلو. گلیوں کوچوں بازاروں میں ہر سو کر دو یہ اعلان. پیارے نبی ہیں رہبر اپنے اور منشور ہے صرف قرآن. اس کے منافی جو بھی جائے ایسے ہر اقدام کو بدلو. چہرے نہیں نظام کو بدلو. ظلم کے ہر اقدام کو بدلو. چہرے نہیں نظام کو بدلو. اٹھو جوانوں حافظ کے سنگ پورے پاکستان کو بدلو. میرے نوجوانوں میں جانتا ہوں تمہاری تکلیفوں کو. قائد نے جو ہمیں دیا تھا یہ وہ پاکستان نہیں ہے. خواب تھا جو اقبال نے دیکھا یہ وہ پاکستان نہیں ہے. تم ہی ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا جی ہمیں کوئی مردوں میں 50 ایسے نوجوان رضاکار چاہیے جن کے ہاتھ میں جھنڈے ہیں. یہ پنڈال چوک سے پیچھے تک بھر چکا ہے. جن کے ہاتھ میں جھنڈے ہیں کچھ نوجوان وہ قنات کی طرح جھنڈے لے کے جائیں. ان کو 2 اجر ملے گا, 2 ثواب ملے گا. سارے جھنڈے آگے آ گئے ہیں اور لوگ آپ کے پیچھے ہیں. کچھ جھنڈے آپ پیچھے لے کے جائیں گے تو یہ پنڈال خوبصورت بھی ہو جائے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کہ چوک تک جو ہے اس وقت جو ہے وہ لوگ بالکل جڑے ہوئے ہیں اور اس سے جلسہ اور خوبصورت ہو جائے گا. ابھی بہت سارے لوگ آپ کے جلسے میں اسلام آباد سے اور پنڈی سے شامل ہو رہے ہیں اس لیے کہ عوام بہت تنگ ہے مہنگائی سے, پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے اور مہنگائی کا جو جن بکا وہ بڑی زبردست بات ہے. جی ابھی میری بات جاری ہے اور ہمارے نوجوان جھنڈے لے کر پیچھے چوک کی طرف جو ہے آپ 12 چوک کناتوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہی جماعت اسلامی کا ڈسپلن ہے. اور اسی طرح میری بہنیں اور بیٹیاں اور مائیں بھی بیٹھی ہیں. یہ بھی تھوڑا سا پیچھے پچھلی کنات کی طرف تھوڑا سا آہستہ آہستہ گیپ کر کے 1-1 فٹ اور 1-1 قدم تھوڑا پیچھے جائیں تو یہ دونوں پنڈال کا سائز بھی ایک ہو جائے گا اور اس کی خوبصورتی کے اندر اور وقار کے اندر بھی اضافہ ہوگا. محترم امیر جماعت بھی تشریف لانے والے ہیں. تھوڑی دیر میں وہ بھی ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور انشاءاللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب وہ آئیں تو ہمارا پنڈال جو ہے وہ پوری طرح منظم ہو اور لوگ اس طرح کھڑے ہوں بلکہ اس کے ورکر اس کے کارکنان چاہے وہ مرد ہیں خواتین ہیں ڈاکٹر ہیں پروفیسر ہیں اساتذہ ہیں یا مزدور ہیں وہ سب منظم لوگ ہیں. تو آپ ذرا نعرہ لگائیے بآواز بلند نعرہ تکبیر. اب ذرا تھوڑا اور آواز چاہیے. یہ جو پہلے جس کی کبریائی کا آواز آپ نے بلند کیا ہے وہ تو ہر جگہ موجود ہے نا, اس کی آواز تو آپ 12 چوک میں بھی اس نے آپ کو دیکھا ہے. اب ہم نے اس نبی کے حوالے سے جن کی وجہ سے ہم ایمان لائے ہیں, ایمان کی دولت سے بہرہور ہوئے ہیں, ان کے لیے نعرہ لگانا ہے رہبر رہنما. نہیں, یہ آواز تو ابھی پنڈی پہنچی ہے, ہم تو چاہتے ہیں ڈائریکٹ مدینہ پہنچے. رہبر رہنما خاتم الانبیاء. اب آپ نے نعرہ لگانا ہے پاکستان ہمارا ہے. آپ کا خیال ہے کہ زرداری کا ہے, شہباز شریف کا ہے, مریم کا ہے؟ نہیں, ہمارا ہے. دور ہٹو سرمایہ دارو, دور ہٹو سرمایہ دارو,
دور ہٹو اے جاگیردارو، دور ہٹو اے جاگیردارو۔ اب آپ کا محبوب نعرہ لگانے لگا ہوں، اس میں آپ نے کوئی طاقت نہیں بچا کے رکھنی۔ تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، کھیتوں میں کھلیانوں میں، حکومت کے ایوانوں میں، گلیوں میں بازاروں میں، تعلیمی اداروں میں، تیز ہو، تیز ہو۔ اچھا جی، میں بڑا خوش ہوں کہ جو درخواست میں نے آپ سے کی تھی اس پر 100% عمل ہو گیا ہے۔ ہمارے جھنڈے آخری کناتوں تک پہنچ گئے ہیں، خواتین بہنوں کا پنڈال بھی کھلا ہو گیا ہے، کمفرٹ زون کے اندر وہ بھی ہیں، اور انشاءاللہ بھی قافلوں کی آمد جاری ہے۔ امیر جماعت بھی آپ کے درمیان موجود ہوں گے۔ آپ سب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جن کے جھکتے یہ جو گرین بیلٹ پہ لڑکے کھڑے ہیں یہ سارے سٹیج کے سامنے آ جائیں۔ یہ جو گرین بیلٹ پہ سارے کھڑے ہیں یہ سارے سٹیج کے سامنے آ جائیں۔ یہ جو سٹیج کے سامنے بینر ہے مردوں کا، آپ لوگ بالکل کیمرے کے ساتھ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، بالکل کیمرہ مینز کے پاس آ جائیں۔ پیچھے والے وہیں رہیں، بس یہ بینر والے جن کو ہے، ہاں، اور یہ جے آئی یوتھ والے سارے لڑکے یہاں سامنے آ جائیں، لیکن بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، کیونکہ کیمرے کی کوریج خراب نہ ہو۔ جھنڈے نہیں لہرانے یہاں پہ، یہاں سے جھنڈے پیچھے بھیج دیں، اور تختوں پہ نہ بیٹھیں، کیمرے ہل جائیں گے، نیچے بیٹھیں، نیچے۔ ارشد اپنی ٹیم کو نیچے بٹھائیں سب کو، اور جھنڈے پیچھے کروا دیں گے جو کیمرے کے آگے جھنڈے۔ ہاں بس اب آپ لوگ لڑکے سارے یہاں بیٹھ جائیں، سارے لڑکے زندہ باد، شاباش شاباش، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ادھر بیٹھ جائیں، ادھر بھی بیٹھیں، یہاں جو کھڑے ہیں یہ بھی بیٹھ جائیں، ادھر بیٹھ جائیں، شاباش، سارے لڑکے یہاں آگے آ جائیں۔ جی یہ سب اپنی جگہ یہاں بیٹھ جائیں، بس ادھر والے لوگ بس وہیں رک جائیں، بس یہاں ہو گئے ہیں جگہ، تھوڑے سے ادھر آگے آ جائیں۔ نظام کو بدلو، ظلم کے ہر اقدام کو بدلو، چہرے نہیں نظام کو بدلو، اٹھو جوانوں حافظ کے سنگور پاکستان کو بدلو۔ یہ جو جلسہ گاہ کے آخر میں کناتیں لگی ہوئی ہیں، چونکہ لوگ بہت زیادہ آ گئے ہیں، خاردار تار وہیں لگی رہے، لیکن کنات کے حوالے سے گزارش ہے انتظامیہ سے کہ خاردار تاریں لگی رہیں، اور جو بھی آپ کا سٹیپ 1 سٹیپ 2 ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے، واک تھرو گیٹ بھی وہیں رہے، لیکن جو کنات ہے وہ ہٹا دیں کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، اس لیے کنات کو ہٹا دیں، انتظامیہ سے گزارش ہے۔ واک تھرو گیٹ، خاردار تاریں، جو بھی ڈپیوٹ ہے سیکیورٹی پہ وہ لوگ برقرار رہے، صرف کنات کو جو ہے وہ پیچھے کر دیں۔ کھا گئے مالی وہ جی تو کس کے لیے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں؟ کس کی قیمت کم کروانے کے لیے آئے ہیں؟ کس کی قیمت کم کروانے کے لیے آئے ہیں؟ اور اگر پیٹرول کی قیمت کم نہ ہوئی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ احتجاج جاری رکھیں گے یا دھرنا بھی دیں گے؟ جو دھرنا دینا چاہتا ہے ہاتھ اونچا کر کے لبیک کا نعرہ لگائیں۔ یہ دھرنے والا ہے، ٹھیک ہے، جو سارے ہی دھرنا دینا چاہتے ہیں، ماشاءاللہ جی۔ میرا خیال ہے کہ یہ پیٹرول کی قیمت سورج غروب ہونے سے پہلے کم ہونی چاہیے، اور اگر یہ جماعت کی قیادت میں اسی طرح عوام احتجاج کرتی رہی تو اسلام آباد کے پارلیمان میں اور اسلام آباد کے اقتدار پہ جو لوگ غاصب ہیں وہ عوام کا ٹیمپریچر چیک کریں کہ آج کس طرح اسلام آباد میں بڑی تعداد میں مرد و خواتین، بچے اور نوجوان جمع ہیں، صرف ایک ہی مطالبے کے لیے آئے ہیں۔ ان کا نعرہ ہے کم کرو پیٹرول کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، پیٹرول کی قیمت۔ یہ جو پیچھے والے لوگ ہیں میرا خیال ہے وہ پیٹرول سے خوش ہیں، بھائی پیچھے والے بھی جواب دیں ہاتھ اونچا کر کے۔ پیٹرول کی قیمت، اور اب آپ نے کہنا ہے 250 پیٹرول کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، پیٹرول کی قیمت
इस तरह 250 नहीं होगी। वो पीछे वाले फिर नहीं बोल रहे, खवातीन भी सारी नहीं बोल रही। अब 250 बोलेंगे तो 250 होगा। पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत। पीछे वाले भी जोर से बोले, हाथ उठा के बोले, मुक्का बना के बोले, ताकि पता चले अवाम अपने जज्बात का इजहार कर रही है। परचम भी ऊपर उठाए, प्ले कार्ड भी ऊपर उठाए और 250 बोलना है। पेट्रोल की कीमत, 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 पेट्रोल की कीमत। अब ये 250 बार हमने बोल दिया है और अब पेट्रोल की कीमत कम भी होनी चाहिए। 200 अवाम कह रही है 200 करो। पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत। एक मिनट ये जुबैर सफदर साहब ने बिल्कुल ठीक तवज्जो दिला दी है, समझ भी आ गई है। जब आप कह रहे थे ना 250, तो मुझे डर था ये जितने बेईमान हुक्मरान है ये 250 समझ लेंगे तो कहेंगे कि अभी अवाम 415 पे खुश हैं। तो ये 200 वाला मुतालबा जो है ज्यादा ठीक है। पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, पेट्रोल की कीमत। मैं 150 कह रही है। 250 परचम भी लहराए जी, ये जरा नीचे रखें, यहाँ ऊपर ना कीजिएगा। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, सुबह के नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। इस दस्तूर को सुबह के नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। दुनिया बाजारों से चौराहों से गलियारों से मस्जिद की यार से मैं भी खाइफ नहीं तख्तार से, मैं भी मंसूर हूँ कह दो यार से। क्यों डराते हो जिंदगी दीवार से, क्यों डराते हो, क्यों डराते हो जिंदगी दीवार से। जिंदगी बात को अहल की याद को मैं नहीं ये जो ट्रक के सामने ग्रीन बेल्ट पे लोग हैं, आप लोग पीछे हो जाएं। ये जो ग्रीन बेल्ट पे लोग खड़े हैं, आप लोग पीछे चले जाएं, शाबाश, ताकि खवातीन की तस्वीर भी आ सके, कवरेज हो सके। शाबाश, या तो बैठ जाएं, आप यहाँ पे बैठ जाएं या पीछे हो जाएं, शाबाश। और झंडे भी लहराएं सारे लोग, ताकि ये प्ले कार्ड और झंडे सारे ऊपर करें। इंशाअल्लाह ठीक 10 मिनट बाद, 5 मिनट बाद अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान साहब तशरीफ लाएंगे और पाकिस्तानी कौम को पेट्रोल की कीमत में इजाफे के खिलाफ अपना एजेंडा पेश करेंगे। इंशाअल्लाह कुछ ही देर बाद हाफिज नईमुर रहमान पाकिस्तान की आवाम से मुखातिब होंगे
اور قوم سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی پاکستان کی قوم کو اپنا ایجنڈا پیش کریں گے۔ کیا حافظ صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ حافظ صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ زبردست۔ جب وہ آئیں تو ان کا زبردست استقبال کیا جائے تاکہ معلوم ہو عوام کس طرح اس وقت دکھ اور درد میں مبتلا ہے اور آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ میں دعوت خطاب دوں گا امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم صاحب کو کہ وہ آئیں اور آج کے اس احتجاجی مظاہرے سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ میں جماعت اسلامی کے قائدین کا، جماعت اسلامی حلقہ خواتین کی ذمہ داران کا، اپنی بہنوں، ماؤں، بیٹیوں کا، اپنے بزرگوں اور نوجوانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کی کال پر ایک دن کے وقفے سے جتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ شہر اقتدار اسلام آباد کے اندر جمع ہوئے، مائیں، بہنیں اور بیٹیاں موجود ہیں، بزرگ، نوجوان سب موجود ہیں، اور حکمرانوں سے ایک ہی بات پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی گورننس یہی ہے کہ ہر مہینے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائی جائیں اور اس سے حکومت کی جائے۔ حکمرانوں، اپنی عیاشیاں ختم کرو، اپنے للے تللوں کو نوازنا ختم کرو، پاکستان کے غریب عوام کا مزید امتحان نہ لو۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے اس آدمی کی، غریب آدمی کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے غریب کو زندہ درگور کرنے کا پروگرام بنایا ہے۔ ہم حکمرانوں سے پوچھتے ہیں، 11 ارب کے جہاز خریدتے ہو، سڑکوں کی لپا پوتی کرتے ہو، سڑکوں کو سرخی اور پاؤڈر لگاتے ہو، جس ملک کے عوام 2 وقت کی روٹی کے نوالے کو ترس رہے ہو، اس ملک کے حکمرانوں کو پروٹوکول ترک کرنے چاہیے، اللہ تللوں کو نوازنا چھوڑنا چاہیے۔ اس 9 مہینے کے اندر پاکستان کی حکومت نے 250 سے زیادہ ارب روپے زیادہ خرچ کر دیے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں، تم حکومت سے، حکمران کہتے ہیں کہ وہ کفایت شعاری کرے، عوام اپنے خرچے کم کریں۔ عوام کو تو خرچے کرنا بھول گئے ہیں، وہ بجلی کا بل دیتے ہیں، وہ پیٹرول لیتے ہیں، وہ گیس کا بل ادا کرتے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا۔ وہ بچ رہے ہیں، تاجروں کی بات کر رہے ہیں، آریوں کی بات کر رہے ہیں، طالب علموں کی بات کر رہے ہیں، کارخانہ مزدور کی بات کر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان کے اندر صرف ایک لیڈر ہے جو عوام کی، مظلوموں کی بات کر رہا ہے، اس کا نام بآواز بلند آپ نے، کون لیڈر ہے جی؟ وہ حافظ نعیم الرحمان۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب چند لمحوں کے بعد آپ کے درمیان موجود ہوں گے، وہ آپ کو مخاطب ہوں گے، آپ کو لایا عمل دیں گے۔ ہم نے حافظ صاحب کو یقین دلانا ہے، حافظ صاحب آپ جو اعلان کریں گے پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ اعلان کریں گے، احتجاج کریں گے، آپ دھرنے کی بات کریں گے، دھرنا دیں گے، آپ پارلیمنٹ کے گھیراؤ کی بات کریں گے، پارلیمنٹ کے اندر گھیراؤ کریں گے، آپ ان کے محلات کے سامنے احتجاج کی بات کریں گے، یہ عوام ان کے محلات کے سامنے بھی احتجاج کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، ایک بار پھر آپ نے نعرہ لگانا ہے، جدوجہد تیز کرنے کا عزم کرنا ہے، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، کھیتوں میں، کھلیانوں میں، حکومت کے ایوانوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں، تعلیمی اداروں میں، تیز ہو، تیز ہو۔
آج کے اس مظاہرے میں اسلامی جمعیت طلبہ کے قافلے کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر گزارش کروں گا امیر جماعت اسلامی صوبہ خیبر پختونخوا برادر عبدالواسع سے کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائدین جماعت اسلامی اور میرے انتہائی محترم نوجوانوں اور میری محترم بہنوں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پاکستان کے مظلوم طبقے کی نمائندگی آپ کر رہے ہیں۔ پاکستان کے حکمرانوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا، اور میں اس موقع پر حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ اگر خزانہ خالی ہے تو پھر آپ کے مراعات کے اندر اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کی تنخواہوں کے اندر کیوں اضافہ ہو رہا ہے؟ اگر خزانہ خالی ہے تو صرف غریب عوام کے اوپر کیوں بوجھ ڈال رہے ہیں؟ اور اس موقع پر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے سی این جی اسٹیشنز کی بات کروں، خیبر پختونخوا کے گیس کی بات کروں۔ خیبر پختونخوا صوبہ ہے جہاں سے 550 MMC FD گیس روزانہ پیدا ہوتی ہے۔ ہماری ضرورت صرف 125 MMC FD ہے، لیکن وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہے، سی این جی اسٹیشنز بند ہے، 5.5 لاکھ گاڑیاں روزانہ کھڑی ہوتی ہے، سی این جی سے محروم ہے۔ رکشہ ڈرائیور اور عام ٹیکسی گاڑیوں کو گیس نہیں مل رہا۔ میں حکومت سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 158 کے مطابق گیس پر سب سے پہلا حق اسی صوبے کا ہوگا جس میں گیس پیدا ہوتی ہے، لیکن ہم اس ظلم کو نہیں مانتے۔ آج اسلام آباد میں حافظ صاحب کے حکم پر عوام نکلی ہے، یہاں پر موجود ہے، اور ہم حافظ صاحب کو یقین دلاتے ہیں کہ عوام کے حقوق کے لیے جو جدوجہد آپ نے شروع کی ہے، ہم آپ کے ساتھ قدم بقدم شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، اور ظلم کے اس دیوار کو گرائیں گے۔ اور حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ تبدیلیاں اب صرف ووٹوں کے ذریعے نہیں آتی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، بنگلہ دیش سے سبق سیکھو، جب نوجوان اٹھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ اس ملک کے اندر بغیر الیکشن کے تبدیلی آئے گی، انقلاب آئے گا، اور وہ تبدیلی حافظ نعیم الرحمن صاحب کی قیادت میں ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے لیے تیار ہے، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور اس ملک کے اندر حافظ صاحب کی صورت میں لائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب گزارش کروں گا امیر جماعت اسلامی راولپنڈی محترم عارف شرازی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ سے مخاطب ہوں۔ امیر جماعت اسلامی راولپنڈی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج یہاں پر ایک بہت بڑا مجمع جمع ہے، اس لیے کہ آج ہمارے ملک میں ظالمانہ ٹیکس کا نظام چل رہا ہے، جس کی وجہ سے پیٹرول، گیس اور بجلی مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حافظ صاحب نے جس طریقے سے گزشتہ سال راولپنڈی میں ایک بڑا دھرنا دیا تھا، اور اس کے بعد الحمدللہ پورے پنجاب میں اور پورے پاکستان میں ایک بڑی ممبر سازی ہوئی، اور اس کے نتیجے میں 20 لاکھ لوگ پاکستان میں جماعت اسلامی کے ممبر بنے، اور آج بھی ہماری کمپین ممبر سازی کی حلقہ خواتین میں، نوجوانوں میں اور جماعت اسلامی کے حلقوں میں چل رہی تھی، اور اسی دوران پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ نیچے ہمارے کیمپ لگ رہے ہیں، لوگ ہم سے مطالبہ کرتے تھے کہ آپ مہنگائی پہ کیوں نہیں بول رہے، اس کے اوپر کیوں نہیں مظاہرہ کر رہے، اس کے اوپر آواز کیوں نہیں بلند کر رہے۔ الحمدللہ 2 دن پہلے حافظ صاحب نے کہا
کہ ہم اسلام آباد میں اس ممبر سازی کو ایک دن روک کر یہاں پر ہم بہت بڑا پروگرام کریں گے. اور آج آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے یہ ثابت کیا کہ چند گھنٹوں کے نوٹس پر آپ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو سکتے ہیں، عوام کی آواز کو آپ بلند کر سکتے ہیں. ہم تاجروں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے علاقوں میں مارکیٹوں میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، عید تک ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے اور اس لاک ڈاؤن کی اس مدت کو تھوڑا سا آگے بڑھایا جائے. جزاک اللہ خیر. اب حافظ صاحب تشریف لا چکے ہیں. آخری بات یہی ہے کہ آپ اور ہم نے ہر رکن جماعت نے اپنے اپنے علاقے میں، گلی میں، محلے میں اپنی فیملیز کو ہم نے ممبر بنانا ہے. جزاک اللہ خیر. اپنے جھنڈے فضا میں بلند کیجئے، پلے کارڈز کو اٹھائیے اور استقبال کیجئے آپ کے اور میرے قائد، اس قوم کی لڑائی لڑنے والے امیر جماعت اسلامی پاکستان محترم حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے درمیان پہنچ چکے ہیں. اہلیان اسلام آباد اور ملک بھر کے نوجوانوں کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے. بھرپور استقبال کیجئے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کا. جھنڈے لہرائیے، پلے کارڈز کو فضا میں بلند کریں اور بھرپور استقبال کریں امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کا. خوش آمدید، ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا. امیر جماعت اسلامی پاکستان کو آج کے اس احتجاجی مظاہرے میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج کے اس مظاہرے میں مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے صدر کاشف چودھری صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. استقبال کیجئے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمان صاحب کا. جھنڈے لہرائیے، پلے کارڈز اٹھائیے اور بھرپور استقبال کیجئے اپنے قائد کا. یہ پلے کارڈ ہے تو یہ جو سائیڈوں پہ نوجوان کھڑے ہیں گرین بیلٹ پہ، یہ بھی اندر آ جائیں، ذرا گرین بیلٹ چھوڑ دیں مہربانی. اور اس سائیڈ پہ بھی جو نوجوان کھڑے ہیں وہ بھی سامنے آ جائیں، گرین بیلٹ جو ہے اس کو چھوڑ دیں. خواتین بہنوں سے گزارش ہے وہ بھی جنہیں یہ بینر ہے، یہ بینر سے کوئی 2 فٹ آگے آ جائیں. خواتین بہنیں بھی بینر سے 2 فٹ آگے بڑھیں، تھوڑا سا پیش قدمی کریں. آج کے اس مظاہرے میں مزدور یونین کے صدر جنرل سیکرٹری جناب چودھری یاسین صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. اپنے قائد کا استقبال نعروں کے ساتھ کیجئے. نعرہ تکبیر. حافظ صاحب آپ کے درمیان موجود ہیں، آپ کے جذبوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. نعروں کا جواب ایسا ہو کہ حکمرانوں کو سنائی دینا چاہیے. نعرہ تکبیر. تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو، تیز ہو. کھیتوں میں، کھلیانوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، مسجد کی محرابوں میں. تیز ہو، تیز ہو. دعوت خطاب دے رہا ہوں امیر جماعت اسلامی اسلام آباد محترم نصر اللہ رندھاوا صاحب کو آئے اور آپ سے مخاطب ہوں. انجینئر نصر اللہ رندھاوا صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات
वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे बहुत ही मोहतरम भाइयों, मेरे बेटों, मेरी इज्जत माँ बहनों और मेरी बेटियों, मोहतरम अमीर जमात, मैं सिर्फ दो बातें करके आपसे इजाजत चाहूंगा कि आज पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल 415 फी लीटर और पाकिस्तान के साथ इंडिया, भारत, जिसके अंदर पेट्रोल 290 रुपए पाकिस्तानी के हिसाब से फी लीटर, बांग्लादेश के अंदर 280 रुपए फी लीटर और पाकिस्तान में तकरीबन 150 रुपया ज्यादा महंगा क्यों है? मैं एक और बात ये बताऊं कि 2022 में जब क्रूड ऑयल की प्राइस 120 रुपए, $120 फी बैरल थी, उस वक्त जहां पेट्रोल की प्राइस 150 रुपए पाकिस्तानी था, उस वक्त डॉलर की वैल्यू तकरीबन 250 रुपए थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या हुआ कि आज क्रूड ऑयल की प्राइस 120 रुपए की बजाय 103 और $4 फी बैरल है, लेकिन पेट्रोल की प्राइस 150 से उठ के 450 हो गई है। मेरे भाइयों, आज सारी हर चीज मिलाने के बाद पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी प्राइस आज भी 246 रुपए है। इसके ऊपर तमाम गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। आज इस वक्त हर 1 लीटर पेट्रोल के पीछे जब भी हम डलवाते हैं तो 150 रुपए से ज्यादा बल्कि 156 रुपए गवर्नमेंट लेवी और दूसरे टैक्सेस की मद में लेती है। लेवी जिसकी बार बार जिक्र हो रहा है, ये गवर्नमेंट का टैक्स जो इस वक्त सिर्फ 2024, 25 और 26 के अंदर एक साल के अंदर 1600 अरब रुपए गवर्नमेंट हमारी जेबों से निकलवा रही है, जो दुनिया के अंदर किसी और जगह नहीं है। यही एक वजह है कि गवर्नमेंट हमारी जेबों पे टैक्स लगाकर लेवी की सूरत में, कस्टम की सूरत के अंदर ये सारी पेट्रोल की प्राइस हाई की और आज गरीबों के ऊपर ये पेट्रोल बम गिराए हुए हैं। मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ये पैसे कहां जाते हैं? ये पैसे इनकी जेब के अंदर जाते हैं। ये ऐसा क्यों है? ये करप्शन की वजह से है, ये बैड गवर्नेंस की वजह से है, ये नाअहलियत की वजह से है। हम इनकी नाअहलियत, इनकी करप्शन और इनकी बैड गवर्नेंस की कीमत अवाम क्यों अदा करे? ये पैसे कहां जाते हैं? ये पैसे सारे इन करप्शन की नजर होते हैं। हमारा मुतालबा है कि मोहतरम अमीर जमात, आज आप जो भी कॉल देंगे, ये गवर्नमेंट जुल्म कर रही है। इस जुल्म के खिलाफ इस्लामाबाद का बच्चा बच्चा, इस्लामाबाद के बड़े और छोटे इंशाअल्लाह आपकी कॉल पर लब्बैक कहेंगे। व आखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूं कि इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और दावत खिताब देने जा रहा हूं उस महबूब कायद को, आपके कायद को, इस कौम के कायद को कि जिसने आपका दर्द और तकलीफ महसूस की है। जहां तमाम पार्टियां इस वक्त कंप्रोमाइज हैं, ऐसे में आपकी तकलीफ को महसूस करते हुए कौम की हक के लिए लड़ने वाले अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ले कार्ड को उठाइए, भरपूर तरीके से नारों का जवाब दीजिए। आपने कहना है दूर हटो सरमायादारों, कहना है पाकिस्तान हमारा है। दूर हटो सरमायादारों, दूर हटो सरमायादारों, दूर हटो है जागीरदारों, दूर हटो है जागीरदारों, दूर हटो अमेरिका के यारों। हम उसके साथ साथ अमीर जमात के खिताब से कबल रहमान बाजवा साहब, एम्प्लॉयज फेडरेशन के जो सदर हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं और दावत खिताब देने जा रहा हूं अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईम रहमान साहब को। ये फ्रंट वाले झंडे नीचे कर ले भाई। हम इस मौके के ऊपर एक दफा फिर एम्प्लॉइज, फेडरल एम्प्लॉइज पाकिस्तान के सदर जनाब रहमान बाजवा साहब, CDA
ट्रेड यूनियन के चेयरमैन जनाब चौधरी यासिन साहब और पूरे पाकिस्तान में बागडा की यूनियंस के चेयरमैन जनाब मोहम्मद आशिक खान साहब को खुशामदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। ये किसका है? ये तो ये वाला ये किसका है? ये रख दे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजाहिदू फिल्लाहि हक्क जिहादी सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम जनाब डॉक्टर तारिक सलीम साहब, जनाब नसरुल्लाह रंधावा साहब, जनाब अब्दुल वासे साहब, जनाब आरिफ शिराजी साहब, ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी और इस्लामाबाद के मेरे बहुत ही काबिल एहतराम अजीज़ दोस्तों, नौजवानों, बुज़ुर्गों और मेरी बहुत ही इज़्ज़त माँ बहनों, माओ, बेटियों, मैं सबसे पहले खराज तहसीन पेश करता हूँ आप सब लोगों को कि बहुत कम नोटिस पर आपने ये अजीम उशान एहतजाज, बड़ी एहतजाजी तहरीक का आगाज हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद को यह एजाज हासिल है कि आज आप इस जुल्म के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ, बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ, सोलर पॉलिसी के खिलाफ और हर उस कदम के खिलाफ जो आवाम दुश्मन कदम है हुकूमत का, आप मैदान में निकले हैं और आपने एक बड़ी जबरदस्त तरीके से इस तहरीक को शुरू किया है। ये अभी आगाज है और अगर हुकूमत ने अपनी रविश को नहीं बदला तो ये एक सैलाब और तूफान की तरह इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में अवामी एक इनकलाब होगा जो बर्पा होगा और किसी से संभाले नहीं संभलेगा। इसलिए कि अब बहुत हो गया है। ये क्या तमाशा है कि वजीर आजम साहब ये फरमाते हैं कि दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत में इजाफे का ऐलान कर रहा हूं। हम पूछना चाहते हैं वजीर आजम साहब, ये पत्थर आपके सीने से कब हटेगा? आप मुसलसल कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं, लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मईशत को तबाह कर रहे हैं, मिडिल क्लास लोग, मुतवस्सित तबके के लोग चीख रहे हैं, गरीब को तो आपने मार दिया है और जो सनतकार और ताजिर हैं वो भी बिल ला रहे हैं। ये कैसा आपका सीने का पत्थर है? वो हटका ही नहीं दे रहा और कौम का बेड़ा गर्क हो गया है। ये ड्रामे खत्म किए जाएं और पेट्रोल की कीमत को कम किया जाए, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं है। और बात यह है कि ये जो पेट्रोल की कीमत है 415 रुपए, इस 415 रुपए में 120 रुपए की सिर्फ लेवी शामिल है और 50 रुपए के ज्यादा मजीद टैक्सेस शामिल हैं। जब ये कहते हैं कि आलमी मार्केट में पेट्रोल की मसनूआत की कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए हम मजबूरन इजाफा कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि बाकी मुल्कों में इजाफा क्यों नहीं हो रहा और पाकिस्तान में क्यों इजाफा हो रहा है? इसलिए कि पाकिस्तान का जो हुक्मरान टोला है, जो अशराफिया है, ये IMF की गुलाम है, ये अमेरिका की कासालेस है। इसलिए ये अपने फैसले खुद नहीं करते। ऐसे हालात में कि जब अवाम इंतहाई परेशान है, ये टैक्स हटाने के लिए भी ये तैयार नहीं है और इनके वजीर ये कह रहे हैं कि आज हम फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा करेंगे। ये हजारों की तादाद में मौजूद इस जम्मे गफीर से पूछना चाहता हूं कि क्या आप हुकूमत को ये इजाजत देंगे कि वो पेट्रोल की कीमत में इजाफा करें? हम तो कहते हैं कि जो इजाफा है वो भी हमें मंजूर नहीं है, इस लेवी को खत्म किया जाए। ये मैं बताना चाहता हूं, ये लेवी क्या चीज है।
یہ لیوی وہ ٹیکس ہے جو بغیر پارلیمنٹ کی منظوری سے حکومت لگا دیتی ہے. لیوی کسی پرپس کے لیے ہوتی ہے اور اس کو کہتے ہیں پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی. جتنا عرصہ یہ لیوی وصول کرتے ہوئے ہو گیا ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں شہباز شریف صاحب، آپ مسلسل اقتدار میں ہوتے ہیں، اس عرصے میں 8,066 ارب روپے کی لیوی صرف پیٹرول میں آپ نے پاکستان کے غریبوں سے، پاکستان کے متوسط طبقے سے، پاکستان کے صنعت کاروں اور تاجروں سے وصول کی ہے. تو جو پیٹرولیم کی ڈیولپمنٹ ہونی تھی، ریفائنریز کی ڈیولپمنٹ ہونی تھی، وہ کتنی ہوئی ہے؟ اس پہ 100 ارب روپے بھی نہیں لائے اور 8,000 ارب روپے ان کی اپنی نالائکیوں کی نظر ہو گئے، کرپشن کی نظر ہو گئے، آئی پی پیز مافیا کی نظر ہو گئے. آج ہی یہ خبر آئی ہے کہ آئی پی پیز مافیا کو 3,400 ارب روپے انہوں نے ادا کیا ہے. یہ سینٹ کی کمیٹی میں رپورٹ پیش ہوئی ہے. 3,400 ارب روپے تم بجلی پہ ٹیکس لگاتے ہو، اس کی قیمتیں بڑھاتے ہو، کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھاتے ہو، ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے، پیٹرولیم پر لیوی دیتے ہو، اور عوام کا خون نچوڑ کر جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ چند ہاتھوں میں اس لیے دے دیتے ہو کہ تم نے ان کے ساتھ مل کر جعلی معاہدے کیے تھے. 1994 سے آج تک جو آئی پی پیز بنی اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ بڑے مجرم ہیں، اور جتنی بھی حکومتیں اس کے علاوہ آئی ہیں وہ بھی اس جرم میں شریک ہیں. انہوں نے آئی پی پیز مافیا کو طاقت پہنچائی ہے اور غریب عوام کا خون نچوڑا ہے. یہ کیا ظلم کا نظام ہے؟ پاکستان میں 2.5 کروڑ موٹر سائیکلیں ہیں، بائکس ہیں. یہ بائک کون چلاتا ہے؟ کیا وزیر اعظم کا بچہ چلاتا ہے؟ کیا یہ اشرافیہ کا بچہ چلاتا ہے؟ کیا یہ جنرل صاحب کے بچے چلاتے ہیں؟ یہ آپ کے اور ہمارے بچے چلاتے ہیں. یہ عام لوگ ہیں جو بائک چلاتے ہیں، یہ طالب علم ہیں، یہ بائکیا کا کام کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اپنا تعلیم کا خرچ اس طرح کے روزگار سے پورا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو فوڈ سپلائی کا کام کرتے ہیں اور اپنا گزارا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کا پیٹ پالتے ہیں. یہ مزدور ہیں، یہ کسان ہیں، یہ سرکاری چھوٹے چھوٹے افسر اور ملازمین ہیں جو بائک چلاتے ہیں یا چھوٹی گاڑیاں چلاتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صرف اس سال میں ان بائک چلانے والوں سے، ان لوگوں سے جن پر ٹیکس لاگو ہی نہیں ہوتا، جو ٹیکس نیٹ میں آتے ہی نہیں ہیں، ان سے انہوں نے 1,200 ارب روپے وصول کیے ہیں اور اس کے نتیجے میں غریب کو مار کے رکھ دیا ہے. اس ظلم کے نظام کو ختم کرنا پڑے گا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک شروع ہی ہے اور انشاءاللہ میں جلد مشاورت کر کے آپ کو ہڑتال کی کال دوں گا، اور کراچی سے لے کر خیبر تک اور چترال تک اور گوادر سے لے کر ہر طرف پورے پنجاب کے میدانوں تک کوئی ایک بازار نہیں کھلے گا، مکمل شٹر ڈاؤن ہوگا. تم نے پہلے ہی ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہماری معیشت کا شٹر ڈاؤن کیا ہوا ہے. اب ہم عوامی قوت سے تمہیں پیچھے کی جانب دھکیلیں گے. اس لیے حکومت کے لوگ سن لیں، یہ اسلام آباد کی سڑکیں ہیں، یہاں پرامن مظاہرین، مزاحمت کار موجود ہیں، سیاسی طور پر جد و جہد پر یقین کرنے والے موجود ہیں، لیکن پانی جب سر سے اونچا ہو جائے گا تو پھر عوام کی گارنٹی کوئی نہیں لے سکتا، جماعت اسلامی بھی نہیں لے سکتی. اس لیے ایسا نہ ہو کہ پھر تمہیں سر چھپانے کی جگہ بھی نہ ملے، بلکہ ایسا نہ ہو. وزیر اعظم صاحب، شیخ حسینہ واجد کو تو ایئر لفٹ مل گئی تھی، تمہیں ایئر لفٹ بھی نہ مل سکے، تم ایئرپورٹ تک بھی نہ پہنچ سکو اور عوام کے ہاتھوں میں آ جاؤ، پھر تمہارا یہ عوام کیا حشر کریں گے. اس لیے اس دن سے بچنے کے لیے پیٹرول کی قیمت کم کرو، بجلی کی قیمت کم کرو، سولر پہ جو تم نے ناجائز طریقے سے اب ٹیکس لگانے شروع کر دیے ہیں، یہ دھندا ختم کرو. اب تو کسٹم نے بھی سولر کے اوپر اپنے
اپنی جو ڈیوٹی ہے اس میں اضافہ کر دیا ہے، جس کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہا ہے اور غریبوں کو نچوڑ رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو اشرافیہ ہے، یہ جو ایک کنسورشیم ہے، یہ حکمران طبقے کی کنسورشیم، یہ ہر پارٹی میں موجود ہوتی ہے۔ اس میں جاگیردار ہیں، اس میں وڈیرے ہیں، اس میں بیوروکریٹ ہیں، اس میں جرنیل ہیں، اس میں وہ سارے لوگ ہیں جو 79 سال سے پاکستان کے عوام کا خون چوس رہے ہیں۔ یہ تھوڑے سے ہیں لیکن طاقتور ہیں اور پاکستان کی معیشت کو تباہ کرتے ہیں۔ تعلیم یہ نہیں دے سکتے، صحت کی سہولت یہ نہیں دے سکتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، پنجاب کی حکومت ہو یا وفاق کی حکومت ہو، چچا ہو یا بھتیجی ہو، پوچھنا چاہتا ہوں گورننس کس چیز کا نام ہے، حکومت کس چیز کا نام ہے؟ جھوٹے اشتہارات کا نام پرفارمنس نہیں ہے۔ اربوں روپے کے اشتہارات، یہ بھی ہمارے پیٹرولیم کی جو لیوی ہے، اس لیوی سے جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ تمہارے اشتہاروں میں لگتے ہیں۔ ایک ایک پائی کا حساب لیں گے انشاءاللہ تم سے، چچا جان اور بھتیجی، ایک ایک پائی کا حساب لیں گے۔ یہ ہمارے پیسے ہیں جس سے تم یہ اشتہار چھاپتے ہو اور ٹی وی پہ اور سوشل میڈیا پہ چلاتے ہو۔ لیکن یہ بتاؤ کہ یہ تو تم کہتے ہو کہ حکومت بہت اچھا کام کر رہی ہے، حکومت اچھا کام کیا کر رہی ہے؟ تعلیم دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ آئین کا آرٹیکل 25 کہتا ہے کہ معیاری تعلیم دینا، لازمی تعلیم دینا اور سب کو تعلیم دینا، فری ایجوکیشن دینا، یہ ریاست اور حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پنجاب میں 1 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، پورے ملک میں 3.25 کروڑ بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اور یہ جو حکمرانوں کا، یہ جو ناجائز طریقے سے حکومت پہ قبضہ کرنے والی پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور ایم کیو ایم ٹائپ کی پارٹیوں کا، پی ڈی ایم کا یہ جو کنسورشیم ہے، یہ اس پورے کے پورے ظلم برابر کا شریک ہے۔ 3.25 کروڑ بچوں کو تو اسکول جانے کی 5 سے 15 سال تم نے اجازت ہی نہیں دی ہوئی، تمہاری پالیسیوں کے نتیجے میں یہ ہوا ہے۔ اور جو اسکول موجود ہیں ان کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں۔ تم نے پہلے 5,000 پھر 11,000 اور اب 25,000 اسکولوں کو مریم بی بی تم صرف پنجاب میں آؤٹ سورس کر رہی ہو۔ تم سرکاری اسکول نہیں چلا سکتی لیکن اشتہاروں میں تم پڑھا لکھا پنجاب کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، دھوکہ دیتے ہو، تم تعلیم دشمن ہو، تم غریب دشمن ہو۔ کیوں ان اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آپ سرکار کی موجودگی میں یہ اسکول چلانے میں کامیاب نہیں ہیں۔ اب کامرس کالج ختم کیے جا رہے ہیں، یونیورسٹیوں کو گرانٹ نہیں دیتے، صحت کے شعبے میں چند این جی اوز کے پیچھے چھپتے ہو، ان کو سامنے رکھتے ہو اور کہتے ہو کہ شعبہ بہت اچھا ہے۔ جب صحت کا شعبہ اچھا ہے، تمہاری پرفارمنس اگر اچھی ہے تو یہ جو بیسک ہیلتھ یونٹ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اس کو آؤٹ سورس کیوں کر رہی ہو؟ اور نام بھی مریم نواز کلینک رکھا جائے اور اپنی بلا ہٹا دی جائے اور کہا جائے کہ ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہے۔ جھوٹ پر مشتمل یہ اشتہار بازی یہ عوام کے دل نہیں جیت سکتی۔ اسی لیے لوگ تم سے نفرت کرتے ہیں، لوگ تم سے بہت غصے میں ہیں۔ اس غصے اور نفرت کا اندازہ کر لو اور لوگوں کو ریلیف دو۔ تم صحت کی سہولت نہیں دے سکتے، تم تعلیم نہیں دے سکتے، تم نے زراعت کا بیڑا غرق کر دیا۔ پنجاب جس کی زراعت پر پورے پاکستان کا انحصار ہے، اس پنجاب میں 2 سال میں زراعت کا شعبے کی جو گروتھ 6.54% تھی وہ 0.54% ہو گئی ہے، اور کسان بھی پریشان ہے اور عوام بھی پریشان ہے۔ ادھر آٹا اور روٹی مہنگی ہو رہی ہے، ادھر کسان کے پیسے پورے نہیں ہو رہے، کروڑوں لوگوں کو تم نے عذاب میں مبتلا رکھا ہے۔ لیکن تمہاری 11 کمپنیاں جو تم نے نوازی ہیں اور جو مڈل مین مافیا ہے جو تمہارے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ پنپ رہا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ تمہاری شوگر ملیں ترقی پا رہی ہیں، عوام کا شوگر لیول تم نے کم کر دیا ہے، تم نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ اسے گورننس نہیں کہتے، اسے پرفارمنس نہیں کہتے، اسے دھوکے بازی کہتے ہیں، اسے فراڈ کہتے ہیں۔ جماعت اسلامی تمہیں ایکسپوز کرے گی، ہم تمہیں کراچی میں بھی ایکسپوز کریں گے، پورے صوبہ سندھ میں ایکسپوز کریں گے، اور پنجاب میں بھی کریں گے، بلوچستان میں بھی کریں گے۔
جہاں جہاں تم ظلم کرو گے تمہارے خلاف مزاحمت کریں گے. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں یہ ظلم کا جو راج ہے اور یہ پورا نظام ہے، اس نظام کی تبدیلی کی، اس تحریک کو جو آپ نے شروع کی ہے، انشاءاللہ اسے انجام تک پہنچائیں گے اور ان سب لوگوں کو اپنے سروں سے ہٹائیں گے. اس بڑی تحریک کے لیے آپ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ وہ تحریک ہماری جاری ہے، ممبرشپ کیمپین بھی ہو رہی ہے، عوامی کمیٹیاں بھی بن رہی ہیں. کل میں چترال جاؤں گا، لیکن وہاں بنو قابل کے پروگرام میں انشاءاللہ ہزاروں بچوں کو ہم فری آئی ٹی کورسز کروائیں گے، جیسا کہ اسلام آباد اور پنڈی، جیسا کہ پشاور اور کراچی، جیسا کہ پورے پاکستان میں کروا رہے ہیں، جیسا کہ بلوچستان کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. پھر اس کے بعد اگلے دن دیر پائی میں تاریخی جلسہ عام ہوگا اور انشاءاللہ عوام کا ایک سمندر وہاں موجود ہوگا. 18 تاریخ کو ہم یہاں آئینی عدالت میں یہ لیوی، ناجائز لیوی کے خلاف کیس کرنے جا رہے ہیں اور جیسی بھی عدالت ہے بہرحال ہم اسی میں جائیں گے. ہم قانون پسند لوگ ہیں، ہم اس مرحلے پر ابھی نہیں آنا چاہتے کہ جس میں کسی کے بس میں کچھ نہ رہے. اس لیے ہم ان کو بھی آزمائیں گے کہ یہ ججز بھی کیا کرتے ہیں اور یہ حق اور انصاف پر فیصلہ کرتے ہیں یا مافیا کا ساتھ دیتے ہیں. یہ تو کاروائی سے پتہ چلے گا. لیکن کورٹ میں جا کر ہم گھر نہیں بیٹھیں گے، ہم عوام کی عدالت لگائیں گے. اور میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آج حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا اور کل میں اعلان کروں کہ سارے موٹر سائیکل والے، ساری گاڑیوں والے اور عوام ان کے ساتھ مل کر سڑکوں پہ آئیں اور اپنی بائکس بند کر دیں، اپنی گاڑیاں بند کر دیں اور ساری سڑکیں جام کر دیں، صرف ایمبولینس کو راستہ دیں، پورے ملک میں آپ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اسلام آباد جام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کے پی جام کریں گے، پنجاب جام کریں گے، سندھ جام کریں گے، کشمیر اور گلگت بلتستان بھی جام کریں گے اور بلوچستان بھی میں 22 تاریخ کو پہنچ رہا ہوں. اس لیے یہ مت سمجھو کہ ایک احتجاج کیا اور واپس چلے جائیں گے. ابھی تو ہم وارم اپ ہوئے ہیں اور وارم اپ پروگرام دیکھ لو، ماؤں بہنوں کے جذبوں کو دیکھ لو، ان کی ہمتوں کو دیکھ لو، ان نوجوانوں اور بزرگوں کو دیکھ لو، ان بچوں کو دیکھ لو جو میدان میں نکل چکے ہیں. اس لیے ہڑتال اور پہیہ جام اور سڑکیں جام کال انشاءاللہ آپ کو جلد دوں گا. کچھ عید سے پہلے کریں گے، کچھ عید کے بعد کریں گے، لیکن پہلی آزمائش یہی ہے کہ میں وارن کرنا چاہتا ہوں کہ قیمتوں میں اضافہ کرنے سے حکومت باز رہے اور یہ لیوی ختم کی جائے. یہ ناجائز ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہنگامی حالات ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، جب پیٹرولیم کی مصنوعات چڑھی ہوئی ہیں، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم سے اتنے ہی پیسے وصول کیے جاتے جتنا پیٹرولیم کی پرائس بنتی ہے. ایکس ریفائنری ویلیو بھی اس وقت 271 ہے، جبکہ قیمت کم زیادہ ہوتی رہتی ہے. 246 بھی انہی حالات میں ہوئی ہے. اس کے باوجود آپ جب اتنا ٹیکس وصول کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی نااہلی کا اظہار کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکس کے اہداف ہیں وہ 25,000 ملازمین والا ایف بی آر پورا نہیں کر رہا. جو ٹیکس کے اہداف ہیں وہ وزیر اعظم اور وزیر خزانہ پورا نہیں کر رہے اور کرپشن کا دھندا چل رہا ہے اور بوجھ عوام پہ ڈالتے ہو، زبردستی کی لیوی وصول کرتے ہو. یہ ظلم کا راج نہیں چلے گا. اس لیوی کو تمہیں ختم کرنا پڑے گا. تم آئی ایم ایف کا نام لیتے ہو. شہباز شریف جب آپ کی بھتیجی 11 ارب روپے کا جہاز خرید رہی تھی تو کیا آپ نے اور آپ کی بھتیجی نے آئی ایم ایف سے پوچھا تھا کہ 11 ارب کا جہاز عوام کے پیسوں سے اپنی عیاشیوں کے لیے لے رہی ہوں، اجازت دی جائے؟ جب آپ کی اتحادی پارٹی پیپلز پارٹی کا چیئرمین جناب گیلانی صاحب سینٹ کے چیئرمین 9 کروڑ کی گاڑی خرید رہے تھے تو آئی ایم ایف سے پوچھ کے خرید رہے تھے. یہ جو آپ گاڑیوں کا نیا فلیٹ خرید رہے ہیں آئی ایم ایف سے پوچھ کے خرید رہے ہیں. آئی ایم ایف کہتا ہے پیٹرول اور فری بجلی ختم کرو، وہ آپ نہیں کر رہے ہیں اور نام آئی ایم ایف کا لیتے ہیں. غلام آپ ہوں گے، ہم نہیں ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے 1% پالیسی ریٹ بڑھایا ہے، سود میں اضافہ کیا ہے، پوری قوم سے کہتے ہو ہم بتدریج سود کم کر رہے ہیں.
اور 1% سود میں اضافہ کر دیا ہے، اور سود میں اضافہ جب کر دیا تو اس ایک فیصلے سے پاکستان کے قرضوں میں ایک لمحے میں 540 ارب روپے کا اندرونی قرضہ بڑھ گیا، اس لیے کہ ہمارے بجٹ میں جو پیسے ہوتے ہیں، جو قرضے ادا کرنے ہوتے ہیں، وہ قرضے ادا نہیں ہوتے، قرضوں کا سود ادا ہوتا ہے، اور 1% بڑھانے سے 550 ارب روپے کا پاکستان کو نقصان ہو گیا۔ پھر یہ آپ کہتے ہو کہ ہم نہیں کر سکتے، اسٹیٹ بینک خود مختار ہے۔ اس اسٹیٹ بینک کو خود مختار کس نے کیا تھا؟ آپ سب نے مل کر کیا تھا، اور اس میں پیپلز پارٹی، نون لیگ، اور پی ٹی آئی اور عوامی نیشنل پارٹی اور ایم کیو ایم، یہ ساری پارٹیاں اکٹھی تھی، ان سب نے مل کر اسٹیٹ بینک کو یہ اختیار دیا تھا۔ اس لیے لوگوں کو دھوکہ مت دو، تم سب مل کر فیصلے کرتے ہو، تمہیں باجوہ کو ایکسٹینشن دینی ہو تم سب ملے ہوئے ہوتے ہو، تمہیں سینٹ میں اپنی مرضی کا حساب کتاب کرنا ہو پارٹیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، انسانوں کا جمعہ بازار لگانا ہو سب ایک ہو جاتے ہو، شراب کی پابندی کی بات کی جائے تو اکٹھے ہو کر اس قرارداد کا دفاع کرتے ہو اور پابندی نہیں لگاتے ہو۔ اس لیے اب عوام بے وقوف نہیں بنیں گے۔ میں اس لیے ایک مرتبہ پھر دہرا رہا ہوں کہ ہڑتال بھی کریں گے اور پہیہ جام بھی کریں گے، اور پاکستان بھر کی سڑکوں کو بلاک کریں گے۔ اللہ کے بھروسے پر یہ اعلان کر رہا ہوں، عوام کی تائید سے یہ اعلان کر رہا ہوں، نوجوانوں کے جذبے دیکھ کر یہ اعلان کر رہا ہوں۔ یہ بائکیں چلانے والے، یہ موٹر سائیکل پہ دھکے کھانے والے، یہ میری مائیں بہنیں کہ جو ایک فیملی ایک بائک پر اس لیے آتی ہے کہ محفوظ ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہوتی ہے، بسیں اویلیبل نہیں ہوتی ہیں، اس لیے یہ پوری فیملی کے ساتھ لوگ اپنی جو بائکس پر بٹھا کر سفر کرتے ہیں، میں ان کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں یہ آپ کے درد کو نہیں سمجھ سکتے، یہ آپ کے پریشانی میں پریشان نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ ان کو اس کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے آئیے جد و جہد کو تیز کرنے کا عزم کرتے ہیں، اور آئندہ کا لائحہ عمل انشاءاللہ میں دیر کے جلسہ عام میں بیان کروں گا، اور آپ تیار رہیے گا ہر طرح کے اقدامات کے لیے۔ یہ وارم اپ احتجاج مجھے نوجوانوں نے کہا ہمیں اجازت دیں تو ہم آگے بڑھتے ہیں، آپ کو ساری اجازتیں ملیں گی انشاءاللہ، لیکن اس کا مرحلہ ہوتا ہے، جد و جہد کے ایک راستے ہوتے ہیں۔ اپنی تعداد کو بھی بڑھائیے، اپنے ساتھ لوگوں کو بھی ملائیے، اپنی ممبرشپ کو بھی بڑھائیے، اپنی کمیٹیوں کو بھی بڑھائیے، لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ، اور انسانوں کا جب سمندر بنے گا تو پھر ان کے بس میں نہیں ہوگا، ان کے بس میں نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں دعا کے لیے گزارش کروں گا ڈاکٹر طارق سلیم صاحب سے کہ وہ دعا سے آج کے اس احتجاجی مظاہرے کا آپ نے جواب دینا ہے، یہ دعا کا حصہ ہوگا۔ چہرے نہیں، نظام کو بدلو، ظلم کے صبح ہو شام کو بدلو، یہ نظام کی تبدیلی کی تحریک ہے۔ چہرے نہیں، نظام کو بدلو، ظلم کے صبح ہو شام کو، چہرے نہیں، نظام کو بدلو، چہرے نہیں، نظام کو بدلو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز و یا غفار، یا اللہ ہماری اس تحریک کو کامیابی نصیب فرما، حافظ صاحب کو ہمت عطا فرما، ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، اس ملک کے اشرافیہ کو ہدایت نصیب فرما، اور اگر ہدایت ان کے مقدر میں ہمارے سر اسے اتار دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ تمام شرکاء کا بہت